आदाब बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये सबक नंबर 8 है, आपकी फिफ्थ क्लास का सेहत और सफाई। तो हम पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद अल्फाज मायने सवाल जवाब यानी पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसी तरह हम पूरी किताब भी आपकी कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए पहले हम लोग रीडिंग कर लेते हैं बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी ज़िंदगी का दारोमदार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई नहायत ज़रूरी है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े और जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियाँ और मच्छर को तो हम देख सकते हैं और ये भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है ये वहीं ज़्यादा पैदा होते हैं। हज़ारों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। कीड़े मकोड़े बहुत से जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। उनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए बस्ती, मोहल्ले, घर और लिबास की सफाई के साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। इंसानी जिस्म में जिल्द की बड़ी अहमियत है। जिल्द हमारे जिस्म का कुदरती लिबास है। ये हमारे जिस्म को बाहर की गंदगी से बचाती है। जिल्द की 2 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं बच्चों? 2 परतें होती हैं, एक बैरूनी और दूसरी अंदरूनी, यानी बाहर पार्ट जो दिखाई देता और अंदर की। बैरूनी परत यानी वो हिस्सा जो हमें नज़र आता है, इसमें रगें नहीं होती। जिल्द की 2 परतें होती हैं, एक बैरूनी और दूसरी अंदरूनी। बैरूनी परत यानी वो हिस्सा जो हमें नज़र आता है, इसमें रगें नहीं होती। जिल्द जब तक सही और सालिम रहती है जिसमें जरासीम दाखिल नहीं हो पाते। जिल्द कहीं मोटी होती है और कहीं पतली। जिस्म के जो हिस्से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वहाँ जिल्द मोटी भी होती है और सख्त भी, जैसे तलवा और हथेली। लगातार इस्तेमाल से जिल्द की बैरूनी परत खिंचती रहती है और इसे की जगह नई परत बनती रहती है। बैरूनी परत के नीचे अंदरूनी परत होती है। इसमें बारीक रगें होती हैं जिनमें खून गर्दिश करता रहता है। इस परत के नीचे पसीने की गदूद होते हैं। जिल्द हमारे जिस्म में गिलाफ की तरह मंडी होती है और ये ज़ाहिर सपाट मालूम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कभी सोचा कि जिस्म के अंदर से पसीना कैसे निकलता है? बात यह है कि हमारी जिल्द को कुदरत ने छलनी की तरह बनाया है। इसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। इनसे पसीना खारिज होता है। खारिज यानी निकलता है। ये मसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम बच्चों के है उसे देख पाते हैं, की मदद से उनको देखा जा सकता है। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि शुमार करना मुश्किल है। बस यूँ समझ लें कि एक मुरबा सेंटीमीटर में तकरीबन 1000 मसामात होते हैं। गर्मी के मौसम में हमारे जिस्म से पसीना ज़्यादा निकलता है। जिस्मानी मेहनत करने, खेलने कूदने और वर्जिश करने से भी पसीना खूब आता है। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। पसीने में पानी, नमक और किसी कदर चिकनाई होती है। आपने महसूस किया होगा कि गर्मी और बरसात में बाज़ लोगों के जिस्म से बू आती रहती है। ये जिस्म से निकलने वाले इन्हीं मादों की बू होती है। नहाने से ये बू दूर हो जाती है। अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गिरदो गबार और अंदर से निकलने वाले मादे मसावात को बंद कर देते हैं और पसीना नहीं निकल पाता। बदन में मैल जम जाता है। जिस्म पर फोड़े फुंसियाँ निकलने लगती हैं और खारिज हो जाती है, यानी खुजली वगैरह। जिस्म से गंदे मादे खारिज न होने पर तबीयत में सुस्ती और काहली पैदा होने लगती है। जिस्म को साफ रखने के लिए नहाना ज़रूरी है ताकि पसीने के ज़रिए निकलने वाले मादे जिल्द पर ना जम जाएं और मसामात
کھلے رہیں۔ جسم کے جو حصے زیادہ کھلے رہتے ہیں ان پر گرد و غبار بھی زیادہ جمتا ہے۔ ان کا بار بار دھونا مفید ہے۔ نہانے کا مطلب صرف پانی ڈالنا نہیں بلکہ جسم کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کرنا چاہیے۔ اس طرح جمع ہوا میل دور ہو جاتا ہے، مسام کھل جاتے ہیں اور جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، چستی پیدا ہوتی ہے، طبیعت فرحت اور تازگی محسوس کرتی ہے۔ نہانے کے لیے تازہ اور صاف پانی اچھا ہوتا ہے۔ موسم کے اعتبار سے گرم یا ٹھنڈے پانی میں بھی نہایا جا سکتا ہے۔ صابن لگانے سے میل آسانی سے دور ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد جلد اور بالوں کو تولیے وغیرہ سے اچھی طرح خشک کر لینا چاہیے۔ کھانا کھانے، ورزش یا جسمانی محنت کرنے کے فوراً بعد نہانا ٹھیک نہیں ہے۔ صبح سویرے نہانا سب سے اچھا ہے۔ بدن کی مالش بھی جلد کے لیے مفید ہے۔ اس سے دوران خون بھی ٹھیک رہتا ہے اور جلد بھی نرم رہتی ہے۔ بچوں ہم لوگ کیا ہے الفاظ معینے کر لیتے ہیں۔ دار و مدار، بنیاد، دار و مدار، بنیاد یا اصل، دار و مدار، بنیاد یا اصل، دار و مدار، بنیاد، اصل، بنیاد، اصل، بنیاد، اصل، دار و مدار، بنیاد یا اصل۔ جراثیم بہت چھوٹے کیڑے جو بغیر خوردبین کے نظر نہیں آتے، یعنی مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتے۔ بیکٹیریا، جراثیم بہت چھوٹے کیڑے یا بغیر خوردبین کے نظر نہیں آتے۔ خوردبین یعنی مائکروسکوپ۔ جراثیم بہت چھوٹے کیڑے جو بغیر خوردبین کے نظر نہیں آتے۔ جراثیم بہت چھوٹے کیڑے جو بغیر خوردبین کے نظر نہیں آتے۔ اوکے بچوں، اندرونی اندر کا، اندرونی اندر کا یعنی اندرونی اندر کا یعنی اندر کی علم، اور بیرونی باہر کا جو آپ کو نظر آئے، بیرونی باہر، بیرونی یعنی باہر آؤٹر پارٹ، اور اندرونی انر پارٹ۔ اوکے بچوں، اندرونی یعنی اندر کا، بیرونی باہر کا۔ گردش، گھومنا، چکر کاٹنا۔ گردش گھومنا یا چکر کاٹنا۔ گردش گھومنا، چکر کاٹنا۔ گردش گھومنا، چکر کاٹنا۔ غدود، جسم کے اندر کی گانٹھ یا گلٹھی۔ غدود جسم کا اندر کی گانٹھ، جسم کے اندر کی گانٹھ۔ غدود جسم کے اندر کی گانٹھ۔ خوردبین وہ آلہ جس سے چھوٹی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں۔ مائکروسکوپ وہ آلہ جس سے چھوٹی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں۔ مائکروسکوپ کیا کہتے ہیں بچوں اسے ہم؟ مائکروسکوپ کہتے ہیں وہ آلہ جس سے چھوٹی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں۔ مائکروسکوپ۔ خوردبین کسے کہتے ہیں؟ مائکروسکوپ کو کہتے ہیں خوردبین۔ مائکروسکوپ یعنی وہ آلہ جس سے چھوٹی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں۔ فاضل، ضرورت سے زیادہ یا غیر ضروری۔ فاضل، ضرورت سے زیادہ یا غیر ضروری۔ فرحت، تازگی یا سرور۔ تازگی یا سرور۔ تازگی، سرور۔ فرحت، تازگی، سرور۔ تازگی، سرور۔ تازگی، سرور۔ اوکے بچوں، دوران خون یعنی خون کی گردش، دوران خون کی گردش یا جسم میں خون کا چکر لگانا۔ جسم میں خون کا چکر لگانا کیونکہ خون تو گردش ہر ٹائم کرتا رہتا ہے ہمارا باڈی کے اندر۔ تو دوران خون یعنی خون کی گردش، جسم میں خون کا چکر لگانا۔ اوکے بچوں، یہ غور کیجئے۔ تندرستی کے لیے جسم کی صفائی بہت ضروری ہے۔ تندرستی کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جسم کی صفائی بہت ضروری ہے۔ تو تندرستی کے لیے جسم کی صفائی بہت ضروری ہے۔ تندرستی کے لیے جسم کی صفائی بہت ضروری ہے۔ گھروں میں اور آس پاس مکھیاں، مچھر اور دوسرے کیڑے مکوڑے پیدا نہ ہوں، اس کے لیے کیڑے مار دواؤں کا استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ گھروں میں اور آس پاس مکھیاں، مچھر اور دوسرے کیڑے مکوڑے پیدا نہ ہوں، اس کے لیے کیڑے مار دواؤں کا استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ سوچئے، بتائیں اور لکھیے، یعنی اب سوال جواب کرنے ہیں ہم لوگوں کو بچوں۔ تو بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ پہلا سوال ہے ہمارا، بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟
اس کا جواب ہے گندگی، گندے جراثیم، کیڑے مکوڑے اور مچھر مکھیوں کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ گندگی، گندے جراثیم، کیڑے مکوڑے اور مچھر مکھیوں کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ گندگی، گندے جراثیم، کیڑے مکوڑے اور مچھر مکھیوں کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے بچوں، جلد سے جسم کو کیا کیا فائدے ہیں؟ جلد سے جسم کو کیا کیا فائدے ہیں؟ جلد انسانی جسم کا قدرتی لباس ہے، یہ ہمارے جسم کو گندگی سے بچاتا ہے۔ جلد جراثیم وغیرہ کو جسم سے گھسنے سے روکتی ہے۔ اگر ہم اپنی جلد کو صاف رکھیں تو ہم بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ صاف جلد بیماریوں سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ جلد انسانی جسم کا قدرتی لباس ہے، یہ ہمارے جسم کو گندگی سے بچاتی ہے۔ جلد جراثیم وغیرہ کو جسم میں گھسنے سے روکتی ہے۔ اگر ہم اپنی جلد کو صاف رکھیں تو ہم بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ صاف جلد بیماریوں سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ تیسرا سوال کرتے ہیں بچوں، جلد کی کتنی پرتیں ہوتی ہیں اور ان کے کیا کیا کام ہیں، یعنی ان کے کیا کام ہیں؟ اوکے بچوں، تو جلد کی 2 پرتیں ہوتی ہیں۔ کتنی پرتیں ہوتی ہیں؟ 2 پرتیں ہوتی ہیں، ایک اندرونی، ایک دوسری والی کون سی ہے؟ بیرونی، یعنی باہر اور آؤٹر۔ اوکے بچوں، تو اندرونی پرت وہ ہوتی ہے جو بیرونی پرت کے نیچے ہوتی ہے۔ اس کے اندر سے پسینہ نکلتا ہے جو بہت سے گندے غدود اور جراثیم کو باہر نکالتا ہے، جو ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بیرونی پرت وہ ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، بیرونی یعنی باہر کی۔ یہ جب تک صحیح اور تمام ہے جسم میں جراثیم داخل نہیں ہو پاتے۔ تو جلد کی 2 پرتیں ہوتی ہیں، کون سی پرتیں ہوتی ہیں؟ اندرونی اور بیرونی پرت ہوتی ہے۔ اندرونی پرت وہ ہوتی ہے جو بیرونی پرت کے نیچے ہوتی ہے۔ اس کے اندر سے پسینہ نکلتا ہے جو بہت سے گندے غدود اور جراثیم کو باہر نکالتا ہے، جو ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بیرونی پرت وہ ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ جب تک صحیح اور سالم ہے جسم میں جراثیم داخل نہیں ہو پاتے۔ اوکے بچوں، نیکسٹ سوال کرتے ہیں ہم لوگ، مسام کسے کہتے ہیں اور ان کے کیا فائدے ہیں؟ اوکے بچوں، تو ہمارے جسم کے اندر جو باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں انہیں مسام کہتے ہیں، یعنی جو اسکن کے اندر جو باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم مسام کہتے ہیں۔ اس میں سے پسینہ نکلتا ہے اور گندے غدود اور جراثیم بھی جو ہمیں بیمار کر سکتے ہیں، اور یہ مسام بیماریوں سے ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر جو باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں انہیں مسام کہتے ہیں۔ اس میں سے پسینہ نکلتا ہے اور گندے غدود اور جراثیم بھی جو ہمیں بیمار کر سکتے ہیں، اور یہ مسام بیماری سے ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں۔ نیکسٹ سوال کرتے ہیں بچوں، نہانا کیوں ضروری ہے؟ کچھ بچے تو نہاتے نہیں ہوں گے یار، بہت کم نہاتے ہوں گے، اوکے، لیکن نہانا ضروری ہے۔ نہانا اس لیے ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے نکلنے والے مادے جلد پر نہ جم جائیں اور مسامات کھلے رہیں۔ نہانا اس لیے ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے نکلنے والے مادے جلد پر نہ جم جائیں اور مسامات کھل جائیں۔ مسامات یعنی جو سوراخ ہیں وہ کیا ہے؟ کھل جائیں۔ نہانا اس لیے ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے نکلنے والے مادے جلد پر نہ جم جائیں اور مسامات کھلے رہیں۔ نیکسٹ سوال کرتے ہیں بچوں، جلد کو صاف نہ رکھنے کے کیا نقصان ہیں؟ دیکھیے، جلد کو صاف نہ رکھنے کے لیے کیا نقصان ہیں؟ تو اگر ہم اپنی جلد کو صاف نہیں رکھیں گے تو ہمیں طرح طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ کیا بچوں؟ بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اپنی جلد کو صاف نہیں رکھیں گے تو ہمیں طرح طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔
اگر ہم اپنی جلد کو صاف نہیں رکھیں گے تو ہمیں طرح طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو پر کیجیے، یعنی ہمیں فل ان دی بلینکس کمپلیٹ کرنی ہے۔ یہ آپ کے ورڈز دیے ہوئے ہیں۔ اوکے بچوں، ان لفظوں کی مدد سے ہم کیا خالی جگہوں کو ہم بھریں گے۔ تو ورڈ کون کون سے ہیں؟ پھوڑے، گندے، جراثیم، خارش، جلد، گرو غبار یعنی کیا ہے دھول وغیرہ جو ہوتی ہے، گرو غبار، بیماریاں، فاضل، بیرونی پرت۔ اوکے بچوں، تو پہلا کیا ہے؟ ہزاروں خالی جگہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ کنہیں نہیں دیکھ سکتے؟ جراثیم کو۔ اوکے، بیکٹیریا وغیرہ کو ہم تھوڑی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہزاروں جراثیم ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو انہیں دیکھنے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے بچوں؟ مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ نیکسٹ، اس سے مختلف خالی جگہ پیدا ہوتی ہیں۔ کیا پیدا ہوتی ہیں؟ بیماریاں۔ اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لگاتار استعمال سے ڈیش کی ڈیش گھستی رہتی ہے، تو لگاتار استعمال سے جلد کی بیرونی پرت گھستی رہتی ہے۔ چوتھا، پسینے کے ذریعے جسم کے بہت سے خالی جگہ اور خالی جگہ مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو پسینے کے ذریعے جسم کے بہت سے گندے اور فاضل مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ اوکے بچوں، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ جسم پر خالی جگہ پھنسیاں نکلنے لگتی ہیں اور خالی جگہ ہو جاتی ہے۔ تو جسم پر کیا ہو جاتی ہیں؟ پھوڑے، پھنسیاں نکلنے لگتی ہیں اور خارش ہو جاتی ہے۔ اوکے بچوں، جسم کے جو حصے زیادہ کھلے رہتے ہیں ان پر گرد و غبار بھی زیادہ جمتا ہے۔ جسم کے جو حصے زیادہ کھلے رہتے ہیں ان پر گرد و غبار بھی زیادہ جمتا ہے۔ آپ باہر سے کھیل کے آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ، منہ اور پیر وغیرہ پہ کیا ہے؟ ڈسٹ وغیرہ زیادہ ملتی ہوگی بچوں۔ اوکے، اب ہم لوگ کیا ہے واحد جمع کریں گے، جمع واحد یعنی سنگولر اور پلورل۔ اوکے بچوں، اجسام یعنی جسم، اجسام جسم، اجسام جسم۔ حیوانات تو حیوان، حیوانات حیوان، حیوانات حیوان، حیوانات حیوان۔ آفات آفت، آفات آفت، آفات آفت۔ معلومات معلوم، معلومات معلوم، معلومات معلوم۔ مشکلات مشکل، مشکلات مشکل۔ مسامات مسامات مسام، مسامات مسام، مسامات مسام۔ محسوسات محسوس، محسوسات محسوس، محسوسات محسوس۔ موقع مواقع، موقع مواقع، موقع مواقع، موقع مواقع، موقع۔ اوکے بچوں، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے جوابات کے لیے مناسب سوالات بنائیں، یعنی جواب لکھا ہوئی ہیں اس کے جواب کے حساب سے آپ کو کیا بنانا ہے بچوں؟ سوال بنانا۔ کبھی اس سے پہلے آپ نے سوال بنائے نہیں ہوں گے، دیکھیے سوال بناتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے ہمارا؟ یہ رہا، صحت کے لیے اچھی غذا، کھلی اور تازہ ہوا اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ تو صحت کے لیے اچھی غذا، کھلی اور تازہ ہوا اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو سوال بنانا ہے۔ اوکے، جواب لکھا ہوا ہے، اب اس کے لیے کیا بنانا ہے آپ کو؟ سوال بنانا ہے۔ تو صحت کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ تو سوال ہمارا یہ بن گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ صحت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ دوسرا جواب، پسینے میں پانی، نمک اور کسی قدر چکنائی ہوتی ہے۔ کس قدر چکنائی ہوتی ہے؟ تو اس کا ہے سوال، پسینے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ جواب، پسینے سے نکلنے والے مادوں کی وجہ سے بعض لوگوں کے جسم سے بو آتی ہے۔ پسینے سے نکلنے والے مادوں کی وجہ سے بعض لوگوں کے جسم سے کیا آتی ہے؟ بدبو آتی ہے۔ تو آپ کو اس کا کیا ہے؟ سوال بنانا ہے۔ تو بعض لوگوں کے جسم سے بو کیوں آتی ہے؟ بعض لوگوں کے جسم سے بو کیوں آتی ہے؟ اوکے بچوں، اب نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو صحیح خانوں میں لکھیے۔ چلیے خانوں میں لکھتے ہیں۔ تو اسم اور صفت، تو اسم کیا ناؤن ہے؟ اوکے بچوں، صفت
लिबास क्या है, ये इसम है, और सिफत यानी जिसमें किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई हो उसे क्या कहेंगे हम, सिफत कहेंगे। ओके, तो लिबास क्या है आपका, इसम है। ताज़ा क्या सिफत हुई, ताज़ा यार वो तो बहुत ताज़ा फल है। मसाम ये भी एक क्या है, नाउन है। ओके बच्चों, अच्छी यानी अच्छा या बुरा तो सिफत हो गई। जिल्द क्या है, ये इसम है। ओके, इसम यानी नाउन यानी संज्ञा। ओके, साफ, साफ क्या होगा, यानी ये भी एक अच्छाई बुराई है तो साफ क्या सिफत है। चखना, चखना क्या होगा बच्चों, ये भी सिफत है। गरम ये भी सिफत है। खून क्या है आपका, इसम है। मक्खी, मक्खी इसम है। गंदा, गंदा क्या होगा बच्चों, ये सिफत है, गंदा साफ। ओके, सख्त ये भी क्या है आपका, सिफत है। तौलिया, तौलिया क्या है, एक नाउन आ गया, इसका मतलब नाम है। ओके, तो इसम, साबुन भी इसम होगा आपका। बारीक ये क्या होगा आपका, सिफत होगा। और खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप तो एक नाम है, तो क्या है ये बच्चों, इसम है। ओके, नीचे दिए हुए अल्फाज से सही इमला पर राइट का निशान लगाएं आप। ओके, तो ये क्या, वर्जिश, शर्त ये वाला सही है। सुराख ये मसा मात, और गर्दिश ये वाला सही है। ओके बच्चों, ये वाला। इंसान, दुश्मन, सख्त, सफाई। स्वाद फे अलिफ हमज़ा ई, तो क्या हो गया, सफाई। ओके, तो देखिए वर्जिश इस तरह से लिखा जाएगा, वाव रे जे हसीन। वर्जिश, शर्त, सुराख, वसामात और गर्दिश ये वाला है। ओके, इंसान, दुश्मन, सख्त, सफाई। दरख्त की पत्तियों पर लिखे हुए लफ्ज़ों को उनके सही खानों में लिखें, यानी मुज़क्कर और मोनिस। मुज़क्कर किसे कहते हैं, मेल। ओके, और मोनिस जो फीमेल होंगे। ओके, तो मुज़क्कर यानी मेल और फीमेल आपने पढ़ा ही होगा बच्चों। अब देखिए पत्तों पे ये नाम लिखे हुए हैं, तो क्या है, मौका क्या है, मुज़क्कर। ताज़गी क्या होगा, मोनिस होगा। मालिश ये भी आपका मोनिस होगा। लिबास ये मुज़क्कर है आपका। तो मुज़क्कर ये आ गए और आपके मोनिस ये आ गए। तो मौका है, लिबास, कपड़ा क्या है आपका, मुज़क्कर यानी मेल है। खून, मसाम, गर्द गुब्बार, मैल, मौसम। ओके, ताज़गी, मालिश, हवा, ग़िज़ा, सेहत, ख़ारिश, जिल्द, गर्दिश। तो ये क्या हो गए, मोनिस फीमेल। ओके, फेमिन। उर्दू कवायद कर लेते हैं, यानी उर्दू ग्रामर। तो इसम क्या है, नाउन है या संज्ञा, तो या संज्ञा, और उर्दू में क्या कहते हैं हम, इसम कहते हैं, और इंग्लिश में नाउन। ओके बच्चों, अब तो समझ में आ गया होगा। इसम तो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। इसम किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। इसम की कितनी किस्में होती हैं, उर्दू में असल में 2 किस्में होती हैं। वैसे नाउन की काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, 5 होती हैं, तो उसे वो छोड़ दीजिएगा। हम यहाँ इस टाइम उर्दू पढ़ रहे हैं, तो उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, 2 किस्में होती हैं। एक इसमें ख़ास और इसमें आम। ओके, 2 ही होती हैं, यानी तो इसमें मारफा यानी इसम ख़ास यानी प्रॉपर नाउन। इसम ख़ास किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम ख़ास कहते हैं। उसे इसमें मारूफ़ा भी कहते हैं। इसमें मारूफ़ यानी इस मारूफ़ किसे कहते हैं, इसमें ख़ास को। ओके बच्चों, जैसे इसके एग्जाम्पल ये है, महात्मा गांधी, हिंदुस्तान और ताजमहल वगैरह। तो ये क्या है, इसमें ख़ास। और इसमें आम यानी इसमें नकरा क्या है, ये कॉमन नाउन है, यानी इसमें आम वो इसम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ को इसम आम कहते हैं, उसे इसमें नकरा भी कहते हैं। जैसे लड़का, पहाड़ और किताब वगैरह। लड़का, किताब, पहाड़ वगैरह। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आपको थोड़ी सी भी मेरी मेहनत लगी हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देगा। आप लोगों का भैया
सपोर्ट चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।